لڑکی اپنے سینے پہ صحیح سے دوپٹہ ڈالو۔ عبداللہ سے سینے سے لگاتا اس کے ابھرے سینے کو چھپا گیا تھا، کیونکہ سامنے کھڑے کچھ لڑکے اسے گھور رہے تھے۔ اور اتنا بڑا گلا پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ سب کچھ دکھ رہا ہے، عبداللہ سختی سے بولا تھا۔ شفا اپنے سینے پہ دوپٹہ صحیح کرتی اس کے کشادہ سینے سے جا لگی تھی۔ تو کیا ہوا، آپ دیکھ لیں، آپ کی تو ملکیت ہے، وہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتی مشکوک انداز میں بولی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے بولا تھا، لیکن شفا کے نرم دھڑکنوں کا لمس اپنے سینے پہ محسوس کرتا وہ اسے خود سے دور نہ کر پایا۔ کوئی نہیں، شوہر ہے آپ میرے، کر لیں جتنا مجھے محسوس کرنا ہے۔ وہ عبداللہ کے کان میں سرگوشی کرتی اس کے کان کی لو کو چوم گئی۔ عبداللہ بے ساختہ ہی اس کے ہونٹوں پہ شدت سے اپنے لب اپنے سینے پہ صحیح سے دوپٹہ ڈالو۔ عبداللہ کی بھاری اور گسیلی آواز چھت کی خاموشی میں گونجی۔ اس نے سختی سے شفا کے بازو کو تھام کر ایک جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچا۔ شفا جو ہواؤں سے لطف اندوز ہوتی منڈیر کے قریب کھڑی تھی، اس اچانک افتاد پر سنبھل نہ پائی اور سیدھی عبداللہ کے کشادہ سینے سے جا ٹکرائی۔ عبداللہ نے پل بھر کی تاخیر کیے بنا اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کا مضبوط ہاتھ شفا کے سر کے پیچھے تھا، اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے وہ خود ڈھال بن کر سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کی نظریں سامنے والی چھت پر جمے آوارہ لڑکوں پر تھی، جو پچھلے 10 منٹ سے بے باکی سے شفا کو گھور رہے تھے۔ عبداللہ کی خونی آنکھیں دیکھ کر وہ لڑکے سٹپٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اور اتنا بڑا گلا پہننے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ دکھ رہا ہے، عبداللہ نے دانت پیس کر کہا۔ اس کے لہجے میں غصہ بھی تھا اور وہ جلن بھی جو ایک مرد کو اپنی ملکیت پر اٹھنے والی نظروں سے ہوتی ہے۔ شفا کا سانس عبداللہ کی قمیض کی خوشبو میں الجھ رہا تھا۔ مغرب کے فوراً بعد کا وقت تھا، آسمان پر سرخی اور سیاہی کا امتزاج پھیل رہا تھا اور نومبر کی خنک ہوائیں چل رہی تھی، لیکن عبداللہ کے وجود کی تپش شفا کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کے بجائے مزید اس کے قریب ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا اور اپنی بڑی بڑی سی آنکھوں سے عبداللہ کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس نے نزاکت سے اپنا دوپٹہ درست کیا، لیکن اس انداز میں کہ وہ درست کم اور عبداللہ کے صبر کا امتحان زیادہ لگ رہا تھا۔ وہ واپس اس کے سینے سے جا لگی۔ تو کیا ہوا، آپ دیکھ لیں، آپ کی تو ملکیت ہے۔ شفا نے اپنی ہتھیلی عبداللہ کے سینے پر رکھی اور انگلی سے اپنے وجود کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی مشکوک اور دلربا انداز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ عبداللہ کا غصہ ایک لمحے کے لیے تھم سا گیا۔ اسے شفا کی اس بے باکی پر حیرت بھی ہوئی اور اندر کہیں ایک شدید جذبات کا طوفان بھی اٹھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شفا، میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں، وہ اپنی آواز کو سخت رکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، لیکن اس کا دل غداری کر رہا تھا۔ شفا کی نرم دھڑکنوں کا لمس وہ اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا، جو ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے ہوش بحال رکھ سکے، مگر اس کے ہاتھوں نے شفا کی کمر کو اور مضبوطی سے جکڑ لیا۔ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، شفا نے اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پر زور دے کر قد اونچا کیا اور اپنا چہرہ عبداللہ کے کان کے قریب لے گئی۔ اس کی گرم سانسیں عبداللہ کی گردن کو جھلسانے لگی۔ کوئی نہیں، محبوب ہیں آپ میرے، کر لیں جتنا مجھے محسوس کرنا ہے۔ وہ عبداللہ کے کان میں سرگوشی کرتی اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھو گئی۔ ایک بجلی سی عبداللہ کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس کا ضبط، اس کا غصہ، اس کے اصول، سب شفا کے اس ایک لمس کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ عبداللہ نے بے اختیار اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرا۔ شفا کی آنکھوں میں جیت کی چمک تھی، لیکن ساتھ ہی محبت کی وہ گہرائی تھی جس نے عبداللہ کو ہمیشہ بے بس کیا تھا۔ عبداللہ کا چہرہ جھکا اور اس نے شدت سے شفا کے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ ہوا تھم سی گئی تھی۔ رحمت منزل کی یہ چھت گواہ تھی اس محبت کی جو برسوں سے پروان چڑھ رہی تھی، لیکن آج اس کا اظہار ایک لاوے کی طرح پھٹ پڑا تھا۔ یہ محبت ایک دن کی نہیں تھی۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی تھی جب شفا محض 10 سال کی تھی اور عبداللہ 12 سال کا۔ رحمت منزل جو شہر کے وسط میں واقع ایک قدیم لیکن شاندار حویلی نما گھر تھا، شفا کے والد رحمت صاحب کی ملکیت تھا۔ رحمت صاحب ایک خدا ترس اور صلہ رحمی کرنے والے انسان تھے۔ یہ ان کی فراخ دلی تھی کہ جب ان کی چھوٹی بہن یاسمین کو اس کے شوہر نے محض جہیز کم لانے اور جائیداد میں حصہ نہ مانگنے کے طعنے دے کر طلاق دی،
اور گھر سے نکال دیا، تو رحمت صاحب بھی تھے جو انہیں سہارا دے کر واپس اپنے گھر لے آئے۔ یاسمین پھپھو جب ٹوٹی پھوٹی حالت میں اپنے 12 سالہ بیٹے عبداللہ کا ہاتھ تھامے رحمت منزل کی دہلیز پر آئی تو ان کی آنکھوں میں ویرانی تھی، لیکن ننھا عبداللہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑا ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں باپ کی نفرت اور ماں کی مظلومیت ایک عجیب سی سختی پیدا کر دی تھی۔ وہ تب بھی ایسا ہی تھا، خوددار اور خاموش، لیکن رحمت منزل میں جہاں رحمت صاحب نے باہیں کھول کر استقبال کیا تھا، وہیں شفا کی والدہ بیگم نازش کے تیور کو چھو رہی تھے، آگے پھر سے اپنا منحوس سایہ لے کر۔ میں نے پہلے کہا تھا رحمت کی تمہاری بہن کا گھر نہیں بسنے والا، اور اب یہ لڑکا بھی ہمارے سر پر پلنے آ گیا ہے۔ نازش بیگم کی کڑوی باتیں اس دن بھی عبداللہ کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال رہی تھی۔ یاسمین پھپھو سر جھکائے رو رہی تھی، لیکن عبداللہ نے اپنی مٹھی اتنی زور سے بھینچی تھی کہ ناخن ہتھیلی میں پیوست ہو گئے تھے۔ وہ ابھی کچھ بولنے لگا تھا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی 2 چٹیاں ہلاتی بھاگتی ہوئی آئی اور سیدھی عبداللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی، آپ عبداللہ بھائی کو کچھ نہیں کہیں گی، یہ میرے بھائی ہیں اور یہ اب یہیں رہیں گے میرے پاس۔ ننھی شفا نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر ماں کو آنکھیں دکھائی۔ نازش بیگم حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی، جبکہ عبداللہ نے چونک کر اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھا جو اس کے لیے دنیا سے لڑنے کو تیار تھی۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب عبداللہ کے بنجر دل میں شفا کے لیے نرمی کی پہلی کومپل پھوٹی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا۔ رحمت صاحب نے عبداللہ کو کبھی بانجا نہیں سمجھا، بلکہ ہمیشہ بیٹے کی طرح پالا، اس کی تعلیم، اس کی ضروریات، ہر چیز کا خیال رکھا۔ عبداللہ بھی پڑھائی میں لائق تھا، وہ جانتا تھا کہ اس سے جلد از جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہے تاکہ اپنی ماں کو اس احسان کے بوجھ سے نکال سکے جو نازش ممانی آئے روز جتاتی رہتی تھی۔ دوسری طرف شفا تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تو ہو رہی تھی، لیکن اس کی ضد اور عبداللہ کے لیے اس کی پسندیدگی جنون کی حدوں کو چھو رہی تھی۔ وہ بچپن سے عبداللہ کی دم چلا بنی رہتی۔ عبداللہ میٹرک میں تھا تو وہ اس کی کتابیں ٹھیک کرتی، وہ یونیورسٹی گیا تو شفا اس کے کپڑے استری کرنے کی ضد کرتی۔ گھر میں سب کو لگتا تھا کہ یہ کزنز کی محبت ہے، سوائے یاسمین پھپھو کے، جو شفا کی آنکھوں میں عبداللہ کے لیے وہ عبادت دیکھتی تھی جو صرف ایک عورت اپنے مرد کے لیے رکھتی ہے۔ لیکن وہ ڈرتی تھی، انہیں نازش کے مزاج کا علم تھا۔ نازش بیگم اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر کبیر بزنس مین سے کروانا چاہتی تھی، نہ کہ اپنی طلاق یافتہ نند کے یتیم اور بے سہارا بیٹے تھے جو انہی کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا۔ شفا کی محبت بھری کہانی میں اصل موڑ تب آیا جب شفا نے BA کے امتحانات کے بعد گھر میں بھوک ہڑتال کر دی۔ میں شادی کروں گی تو صرف عبداللہ سے، ورنہ کماری بیٹھی رہوں گی، اس نے 2 ٹوک اعلان کر دیا تھا۔ نازش بیگم جو اس کے لیے اونچے گھرانوں کے رشتے دیکھ رہی تھی، غصے سے بل کھا کر رہ گئی۔ گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ نازش بیگم نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو شفا، اس کنگلے سے شادی کرو گی جس کا اپنا کوئی گھر نہیں، باپ کا نام و نشان نہیں؟ میرے لیے وہی بادشاہ ہے امی، شفا نے روتے ہوئے کہا تھا، اور اگر آپ نے انکار کیا تو میں کچھ کر لوں گی اپنے آپ کو۔ رحمت صاحب اپنی بیٹی کی محبت اور ضد کے آگے ہار گئے تھے۔ انہوں نے نازش کی مخالفت کے باوجود عبداللہ کو بلایا۔ عبداللہ تب تک اچھی فرم میں ملازمت شروع کر چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ وہ شفا جیسی ناز و نم میں پلی لڑکی کو ویسا ہی معیاری زندگی دے سکتا۔ ماموں میں شفا کے قابل نہیں ہوں، عبداللہ نے نظر جھکا کر کہا تھا۔ وہ خود بھی شفا کو چاہتا تھا، شاید شفا سے بھی زیادہ، لیکن اس کی خودداری آڑے آ رہی تھی۔ مجھے قابلیت نہیں دیکھنی عبداللہ، مجھے اپنی بیٹی کی خوشی دیکھنی ہے، اور اس کی خوشی تم ہو بیٹا، میری عزت کی لاج رکھنا۔ رحمت صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے تھے، اور یوں شفا کی ضد اور رحمت صاحب کے فیصلے نے ان دونوں کی منگنی طے کر دی۔ منگنی کیا ہوئی، شفا کو تو جیسے پڑ لگ گئے۔ وہ بیلانیہ عبداللہ پر اپنا حق جتاتی تھی۔ عبداللہ جو ہمیشہ محتاط رہتا تھا، اب شفا کی محبت کی آگ میں آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ آج بھی دونوں چھت پر موجود تھے۔ جہاں عبداللہ نے سامنے والے لڑکوں کو شفا کو دیکھتے ہوئے پایا تو اسے غصہ آ گیا، اور وہ اسے ایسے لباس پہننے سے منع کرنے لگا۔ لیکن وہ شفا ہی کیا جو سمجھ جائے۔ عبداللہ نے دھیرے سے اپنے لب شفا کے لبوں سے جدا کیے۔ دونوں کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ شفا کا چہرہ حیا اور محبت کی
سرخی سے ٹمٹما رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور وہ بھی عبداللہ کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھی۔ عبداللہ نے گہرا سانس لیا اور اپنی پیشانی شفا کی پیشانی سے ٹکا دی۔ اس کا غصہ اب مکمل طور پر ڈھل چکا تھا۔ اب وہاں صرف ایک میٹھی سی بے بسی تھی۔ تم مجھے پاگل کر دو گی شفا؟ اس کی آواز بھاری اور مدھم تھی۔ شفا نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر عبداللہ کو دیکھا۔ پاگل تو آپ ہو چکے ہیں عبداللہ، بس مانتے نہیں ہیں۔ عبداللہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ناک کھینچی۔ جاؤ نیچے، ممانی بلا رہی ہوں گی، اور خبردار جو یہ دوپٹہ سرکا دو، ورنہ اگلی بار میں چھپاؤں گا نہیں، سیدھا کمرے میں بند کر دوں گا۔ ہائے، یہ تو میری خوش قسمتی ہوگی۔ شفا نے شرارت سے آنکھ ماری اور اس سے پہلے کہ عبداللہ دوبارہ اسے پکڑتا اور ہرنی کی طرح چوکھڑیاں بڑھتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ عبداللہ اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کی لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ ہوا تیز ہو گئی تھی، لیکن عبداللہ کو سردی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ شفا کی محبت کی گرمی اس کے وجود میں اتر چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ آگے کا راستہ آسان نہیں ہے۔ ممانی کی نفرت اور سماج کی باتیں ابھی بھی دیوار بن کر کھڑی تھی، لیکن آج اس چھت پر شفا کے اس بے باک اقرار اور لمس نے اسے ایک نیا حوصلہ دیا تھا۔ میری ہی ہے تو، اس نے زیر لب دہرایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ رحمت منزل کی روشنیاں جل چکی تھی اور عبداللہ کے دل میں امید کا چراغ بھی۔ شہر کی مصروف ترین سڑک پر گاڑیوں کا شور تھا، لیکن عبداللہ کے کانوں میں صرف اپنے باس کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے جو کہ کچھ دیر پہلے کانفرنس روم میں کہے گئے تھے۔ آئی ایم سوری عبداللہ، کمپنی شدید مالی بحران کا شکار ہے۔ ہمیں ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑ رہی ہے اور بدقسمتی سے تمہارا نام اس لسٹ میں ہے۔ وہ اپنے آفس سے اپنا مختصر سا سامان سمیٹ کر نکل آیا تھا۔ پارکنگ میں کھڑے ہو کر اس نے ٹائی کی گرا ڈھیلی کی۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ ابھی تو منگنی کی خوشیاں تازہ تھی۔ ابھی تو اس نے زندگی کو نئے سرے سے جینے کے خواب بننا شروع کیے تھے، اور وہ دوبارہ وہیں کھڑا تھا جہاں سے شروع ہوا تھا، خالی ہاتھ۔ اس نے گھر جانے کے بجائے بائک کا رخ ایک ویران پارک کی طرف موڑ لیا۔ وہ بھی گھر جا کر کیا بتاتا؟ ممانی کی طنزیہ نظروں کا سامنا کیسے کرتا؟ ماموں رحمت کو کیا جواب دیتا، جنہوں نے اس پر اتنا بھروسہ کیا تھا؟ 3 دن گزر گئے۔ عبداللہ روز صبح تیار ہو کر نکلتا اور سارا دن لائبریری یا پارک میں گزار کر شام کو تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے اور چہرے پر ایک عجیب سی حیرانی چھا گئی تھی۔ چوتھے دن اس کی ہمت جواب دے گی، وہ دوپہر کو ہی گھر لوٹ آیا۔ اتفاق سے رحمت صاحب گھر پر نہیں تھے اور شفا اپنی یونیورسٹی گئی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں سناٹا تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا۔ یاسمین جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بیٹے کو اس وقت گھر اور اس حالت میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھی۔ عبداللہ، کیا ہوا میرے بچے؟ اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ اور یہ حلیہ کیوں بگڑا ہوا ہے تمہارا؟ انہوں نے تسبیح چھوڑ کر اسے بازو سے تھاما۔ عبداللہ جو دنیا کے سامنے چٹان بنا رہتا تھا، ماں کے قدموں میں بیٹھتے بکھر گیا۔ اس نے اپنا سر یاسمین کی گود میں رکھ دیا۔ سب ختم ہو گیا امی، اس کی آواز روندی ہوئی تھی۔ میری نوکری چلی گئی۔ کمپنی نے 50 ملازمین کو نکال دیا، ان میں سے میں بھی ہوں۔ یاسمین کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ میرے اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے 3 دن تک آپ لوگوں سے چھپایا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے بتاؤں۔ ممانی کیا سوچیں گی؟ ماموں کو کتنا دکھ ہوگا؟ امی، میں پھر سے زیرو ہو گیا ہوں۔ میں شفا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ عبداللہ کے لہجے میں شکستگی تھی۔ یاسمین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بیٹے کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اللہ مالک ہے بیٹا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا، تم پریشان نہ ہو۔ رزق انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ لیکن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ کمرے کا دروازہ آدھ کھلا تھا اور باہر نازش بیگم کھڑی سب سن چکی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے ایک ظالمانہ سکون اور پھر شدید غصہ نمودار ہوا۔ وہ وہاں سے خاموشی سے ہٹ گئی، جیسے کسی بڑے طوفان کی تیاری کر رہی ہو۔ شام کو جب رحمت صاحب گھر آئے اور چائے کی میز پر سب جمع ہوئے، سوائے عبداللہ کے جو اپنے کمرے میں بند تھا، نازش بیگم نے بم پھوڑ دیا۔ رحمت میں نے فیصلہ کر لیا، شفا کی شادی اب عبداللہ سے نہیں ہوگی، نازش بیگم نے چائے کا کپ میز پر زور سے رکھتے ہوئے کہا۔ شفا جو بسکٹ اٹھا رہی تھی، اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ رحمت صاحب نے چونک کر بیوی کو دیکھا۔ یاسمین کا دل ڈوبنے لگا۔
یہ کیا فضول بات کری ہو ناصر؟ منگنی ہو چکی ہے، تاریخ طے ہونے والی ہے، رحمت صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں۔ نازش بیگم چیخ پڑی۔ اور میں اپنی پھول سی بیٹی کو کنویں میں دھکا نہیں دے سکتی؟ پتہ ہے تمہارے لاڈلے بھانجے کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ نوکری سے نکال دیا گیا ہے اسے۔ شفا کے ہونٹ واہ ہو گئے۔ کیا؟ ہاں، نازش بیگم نے یاسمین کی طرف زہریلی نظروں سے دیکھا، جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سارا دن بن ٹھن کر گھر سے نکلتا تھا کہ ہمیں بے وقوف بنا سکے، اور وہاں بارہ گردی کر کے واپس آ جاتا ہے۔ نازش، زبان سنبھال کر بات کرو، ڈاؤن سائزنگ کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ عبداللہ محنتی لڑکا ہے، رحمت صاحب نے دفاع کرنا چاہا۔ کیسی ڈاؤن سائزنگ؟ نازش بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ رحمت صاحب آنکھیں کھولیں، آج کل کمپنیاں صرف ان کو نکالتی ہیں جو کام چور ہوتے ہیں۔ میں ہرگز شفا کی شادی اس ہڈ حرام شخص سے نہیں کروں گی جو سارا دن گھر میں بیٹھ کر آرام کرے۔ اب ہمیں کیا پتا نوکری سے کیوں نکالا گیا؟ نکالا بھی گیا یا خود چھوڑ دی یا کوئی گبن کیا ہے؟ بھابھی، یاسمین تڑپ کر بولی، خدا کا خوف کرے میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ تم تو چپ ہی رہو یاسمین، نازش نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا۔ تم تو چاہتی یہی ہو کہ میرا گھر بھی برباد ہو جائے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ میں اپنی بیٹی کو بھوکا مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لمحے عبداللہ لاؤنج کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن آنکھوں میں ایسی کرچیاں تھیں جو دیکھنے والے کو زخمی کر دے۔ اس نے نازش بیگم کی آخری باتیں سن لی تھی۔ ہڈ حرام، گبن، کام چور، یہ الفاظ اس کی عزت نفس پر تیزاب کی طرح گرے تھے۔ شفا نے اسے دیکھا تو اپنی جگہ سے اٹھی۔ عبداللہ، لیکن عبداللہ نے ایک نظر سب پر ڈالی۔ اس کی نظروں میں شکایت نہیں تھی، صرف ایک فیصلہ تھا۔ وہ بنا کچھ کہے مڑا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ دیکھ لیا، چوری پکڑی گئی تو منہ چھپا کر بھاگ گیا۔ نازش بیگم نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ امی بس کریں آپ۔ شفا پہلی بار ماں کے سامنے چیخ پڑی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ عبداللہ دیر گھر لوٹا اور سیدھا چھت پر چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں نہیں جانا چاہتا تھا، جہاں ہر چیز اسے اپنی ناکامی کی یاد دلا رہی تھی۔ وہ اسی منڈیر کے پاس کھڑا تھا جہاں کچھ دن پہلے اس نے شفا سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ تب وہ ایک پر اعتماد مرد تھا، آج وہ خود کو دنیا کا سب سے حقیر انسان سمجھ رہا تھا۔ شفا جو کب سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی، چھت پر آ گئی۔ اس کی آنکھیں رونے سے سوجی ہوئی تھی۔ عبداللہ، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ عبداللہ کی کمر اس کی طرف تھی، اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نیچے جاؤ شفا، اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ شفا اس سرد مہری پر ٹھٹک گئی۔ وہ آہستہ قدموں سے اس کے قریب آئی اور اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کیا میں غیر ہوں؟ عبداللہ نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑایا اور مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ نرمی نہیں تھی جس کی شفا عادی تھی، بلکہ ایک عجیب سی وحشت تھی۔ کیوں بتاتا؟ کہ میں ایک ناکام انسان ہوں، کہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں؟ وہ تلخی سے بولا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نوکری تو گئی ہے، پھر مل جائے گی۔ آپ اتنے مایوس کیوں ہو رہے ہیں؟ شفا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بات نوکری کی نہیں ہے شفا، عبداللہ تقریباً چلایا، بات اوقات کی ہے۔ تمہاری ماں نے ٹھیک کہا تھا، ایک ہڈ حرام اور بے گھر انسان کو کوئی حق نہیں کہ وہ محلوں میں رہنے والی لڑکی کے خواب دیکھے۔ امی کی باتوں کو دل پر مت لیں، آپ جانتے وہ کیسی ہے۔ شفا کی آواز بھر آ گئی۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ تھامنے لگی۔ دور رہو مجھ سے۔ عبداللہ نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ شفا لڑکھڑا گئی۔ مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے، اور خاص طور پر تمہاری تو بالکل بھی نہیں۔ یہ سب ڈرامہ ختم کرو شفا، یہ منگنی، یہ محبت سب بکواس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس تمہیں کھلانے کو 2 وقت کی روٹی کے پیسے نہیں، اور تم خوابوں کے محل سجا رہی ہو۔ عبداللہ، آپ مجھے دھتکار رہے ہیں۔ شفا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صرف اس لیے کہ آپ کی انا کو چوٹ لگی ہے؟ ہاں، میری انائی سب کچھ ہے میرے لیے، کیونکہ میرے پاس اور کچھ ہے بھی نہیں۔ عبداللہ نے صفاقی سے کہا، جاؤ یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تم سے گھٹن ہو رہی ہے۔ یہ الفاظ شفا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ وہ چند لمحے اسے بے یقینی سے دیکھتی رہی، پھر چہرہ ہاتھوں میں چھپائے روتی ہوئی نیچے بھاگی۔ عبداللہ نے زور سے مکہ دیوار پر مارا، ہاتھوں سے خون رسنے لگا، لیکن دل کا درد اس جسمانی تکلیف سے کہیں زیادہ تھا۔ وہ جان بوجھ کر شفا کو خود سے دور کر رہا تھا، اسے نفرت دلا رہا تھا تاکہ وہ اسے چھوڑ دے، کیونکہ وہ اسے اپنی بدقسمتی کے ساتھ نہیں
घसीटना चाहता था। अगली सुबह घर में अजीब सा तनाव था। नाश्ते की मेज़ पर खामोशी थी। अब्दुल्ला घर से जा चुका था, शायद नौकरी की तलाश में। शिफा की हालत गैर थी। उसने रात भर कुछ नहीं खाया था। वो बोझल कदमों से यास्मीन फूफो के कमरे में गई। यास्मीन मुसल्ले पर बैठी रो रो कर दुआ मांग रही थी। शिफा को देखकर उन्होंने जल्दी से आंसू पूंछे। फूफो। शिफा उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। अब्दुल्ला मुझसे बात नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं सब खत्म कर दो। वो मुझसे नफरत करने लगे हैं। यास्मीन ने शिफा को सीने से लगाया और उसका सर सहलाया। नहीं मेरी बच्ची, वो तुमसे नफरत नहीं करता, वो तो तुमसे दीवानों की तरह मोहब्बत करता है। बस वो टूट गया है। फिर यास्मीन ने शिफा को वो सब बताया जो पिछले 3 दिन अब्दुल्ला पर गुजरे। कैसे उसने सब छुपाया ताकि शिफा परेशान न हो, और कैसे कल नाजिश बेगम की जहरीली बातों ने उसके अंदर के मर्द को मार डाला। तुम्हारी माँ ने उसकी खुददारी को लहूलुहान कर दिया है शिफा। वो हड हराम नहीं है, वो तो तुम्हारे लिए दुनिया फतह करना चाहता था। अब उसे लग रहा है कि वो तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जिसकी तुम हकदार हो, इसलिए वो तुम्हें खुद से दूर कर रहा है। शिफा सुनती रही। उसके आंसू थम गए और उनकी जगह एक नए अज़म ने ले ली। उसका दिल अब्दुल्ला की मजलूमियत और मोहब्बत पर भर आया। वो पागल है, बिल्कुल पागल है। शिफा ने आंसू पोंछे और खड़ी होगी। लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से हारने नहीं दूंगी। वो सीधी अपनी माँ के कमरे की तरफ गई। नाजिश बेगम बेड पर बैठी किसी रिसाले के वर्क उलट रही थी। शिफा को अंदर आते देखकर वो बोली, आओ बैठो, मुझे तुमसे बात करनी थी। मुझे एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है, तुम्हारे लिए लड़का दुबई में सेटल है। मुझे कोई शादी नहीं करनी अम्मी, शिफा ने मजबूत लहजे में कहा। नाजिश बेगम ने चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब? अभी भी इस कंगले का बुखार नहीं उतरा तुम्हारे सर से? मैंने कह दिया कि अब्दुल्ला से तुम्हारी शादी नहीं होगी। अम्मी आप कौन होती है मेरी खुशियों का फैसला करने वाली? शिफा ने पहली बार माँ की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। शिफा ये किस लहजे में बात कर रही हो? नाजिश बेगम गुस्से से खड़ी होगी। उसी लहजे में जो आपने मुझे सिखाया है। शिफा की आवाज़ बुलंद होगी। आपने कल अब्दुल्ला को क्या कुछ नहीं कहा? हड हराम चोर, जिस लड़के ने इस घर में रहकर हमेशा आपकी इज्जत की, आपने उसके बुरे वक्त में उसका सहारा बनने की बजाय उसके जख्मों पर नमक छिड़का। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ। पैसे के बगैर मोहब्बत की हांडी नहीं पकती। नाजिश बेगम ने दलील दी। पैसे ही सब कुछ नहीं होता अम्मी, शिफा ने दो टोक कहा। पैसा तो आज है कल नहीं, लेकिन जो इंसान मुखलिस हो वो किस्मत से मिलता है, और अब्दुल्ला मुखलिस है। मुझे नहीं चाहिए महल, नहीं चाहिए मुझे दुबई की सैर। मैं अब्दुल्ला के साथ दाल रोटी खाकर भी खुश रह लूंगी। तुम अभी बच्ची हो, जज्बात में फैसले कर रही हो। कल को जब भूख लगेगी तो सब मोहब्बत भूल जाएगी। नाजिश बेगम ने तंज किया। भूख तो तब लगेगी ना जब हम हाथ पर हाथ धर कर बैठेंगे। अब्दुल्ला मेहनती है, उन्हें नौकरी मिल जाएगी, और अगर नहीं भी मिली तो हम मिलकर मेहनत करेंगे। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी कमा सकती हूँ। शिफा ने कदम आगे बढ़ाया। अम्मी मैं अब्दुल्ला के साथ ऐसे खुश हूँ, चाहे वो करोड़पति है या बेरोजगार। आप क्यों मेरी खुशियों के बीच रुकावट बन रही है? अगर आपने जबरदस्ती की तो याद रखें आप अपनी बेटी से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगी। नाजिश बेगम हैरत और सदमे से अपनी बेटी को देखती रह गई। उन्होंने शिफा में कभी इतनी बगावत नहीं देखी थी। शिफा ने बात खत्म की और मुड़ गई। दरवाजे पर अब्दुल्ला खड़ा था। वो शायद अपनी फाइल लेने आया था, जो गलती से रहमत साहब के पास रह गई थी। लेकिन उसने शिफा की एक एक बात सुन ली थी। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन वो वीरानी खत्म हो चुकी थी। शिफा के अल्फाज ने जैसे उसके मुर्दा वजूद में नई जान फूंक दी थी। शिफा ने उसे देखा। दोनों के दरमियान खामोश मुकालमा हुआ। अब्दुल्ला की नज़रों में शर्मिंदगी और तशक्कुर था, और शिफा की नज़रों में वो मान जो कह रहा था कि देखा मैंने कहा था ना, ये ख़त तुम्हारे नाम है शिफा। यास्मीन फुब्बो की लरजती हुई आवाज़ ने शिफा के कदमों को दहलीज पर ही मुंजमद कर दिया। सुबह का वक्त था, सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, लेकिन रहमत मंजिल में एक अजीब सी हलचल और साथ ही गहरा सुकूत तारी था। अब्दुल्ला का कमरा खुला हुआ था। अलमारी के दरवाजे वाद थे और हैंगर्स खाली झूल रहे थे। शिफा का दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। वो भागकर अंदर आई। यास्मीन फुप्पो बिस्तर के किनारे बैठी रो रही थी, और उनके हाथ में एक सफ़ेद लफाफा था। रहमत साहब कुर्सी पर सर झुकाए बैठे थे। उनके चेहरे पर फिक्रमंदी और एक छुपी हुई
ستائش کے ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ چلا گیا شفا، میرا بچہ چلا گیا، یاسمین پھپھو نے ہچکیوں کے درمیان کہا اور لفافہ شفا کی طرف بڑھا دیا۔ شفا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھاما۔ اس پر خشخط تحریر میں صرف ایک لفظ لکھا تھا، شفا کے لیے۔ اس نے لفافہ کھولا۔ کاغذ کی تہہ سے عبداللہ کے عطر کی وہی جانی پہچانی خوشبو آئی جس نے شفا کی آنکھوں میں نمی بھر دی۔ میری شفا، میں بنا ملے جا رہی ہوں کیونکہ جانتا ہوں کہ اگر تمہارے سامنے آیا تو میرے قدم وہی رک جائیں گے۔ تم میری طاقت ہو، لیکن اس وقت تم ہی میری سب سے بڑی کمزوری بھی ہو۔ ممانی کی باتیں تلخ ضرور تھی لیکن سچ تھی۔ محبت پیٹ نہیں بھرتی اور نہ ہی چھت مہیا کرتی ہے۔ میں ایک ہڈ حرام اور ناکام شخص بن کر تم سے نہیں ملنا چاہتا۔ میں دبئی جا رہا ہوں، مجھے ایک موقع ملا ہے، چھوٹی شروعات ہے لیکن راستہ اوپر جاتا ہے۔ مجھے صرف 2 سال چاہیے، 2 سال میرا انتظار کرنا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب واپس آؤں گا تو میرے پاس اپنا گھر ہوگا، اپنا نام ہوگا، تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تمہارا ہاتھ مانگنے کی حیثیت ہوگی۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا اور نہ ہی رابطہ کرنا، تمہاری آواز مجھے کمزور کر دے گی۔ بس دعا کرنا، تمہارا مجرم عبداللہ۔ خط کے الفاظ شفا کی نظروں کے سامنے دھندلا گئے۔ اس نے خط کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوئی چیخ نہیں نکلی، کوئی وویلا نہیں مچا، بس آنکھوں سے خاموش آنسوؤں کی ایک لڑی بہہ نکلی۔ نازش بیگم دروازے پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر اطمینان تھا کہ چلو بلا ٹلی، لیکن ساتھ ہی عبداللہ کے اتنے بڑے قدم اٹھانے پر حیرت بھی تھی۔ بھاگ گیا نا آخرکار؟ نازش بیگم نے طنزیہ جملہ پھینکا۔ میں تو پہلے کہتی تھی وہ بھاگا نہیں ہے امی۔ شفا نے اچانک سر اٹھا کر ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی جس کی نازش توقع کر رہی تھی، بلکہ ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ بنانے گیا ہے اپنے آپ کو اور ہمارے مستقبل کو۔ شفا یاسمین پھپھو کے پاس بیٹھ گئی اور ان کے آنسو پونچھے۔ پھپھو آپ روئیں مت، آپ کا بیٹا شیر ہے، وہ جیت کر آئے گا، آپ دیکھنا۔ گھر میں ایک عجیب سی اداسی چھا گئی تھی۔ عبداللہ کی غیر موجودگی در و دیوار سے جھلکتی تھی۔ رحمت صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ انہیں اپنے بیٹے کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی، جو ہر کام میں ان کا دایاں بازو تھا۔ یاسمین پھپھو جائے نماز پر بیٹھ کر گھنٹوں دعائیں کرتی، اور شفا تو بالکل بدل گئی تھی۔ وہ چنچل شوخ لڑکی جو سارا دن چھت پر پتنگوں کے پیچھے بھاگتی تھی یا عبداللہ کو ستاتی تھی، اب ایک سنجیدہ اور پرسکون خاتون بن چکی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور گھر کی ذمہ داریوں میں ماں اور پھپھو کا ہاتھ بٹانے لگی۔ کوئی فون نہیں آیا، کوئی خط نہیں آیا۔ عبداللہ اپنے وعدے کا پکا نکلا۔ وہ اپنی محنت میں ایسا گم ہوا کہ اس نے واپسی کے تمام راستے فی الحال مسدود کر دیے تھے۔ 6 مہینے گزر گئے۔ ایک شام رحمت صاحب گھر آئے تو ان کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو مہینوں بعد دکھائی دی تھی۔ ان کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ نازش، یاسمین، شفا، سب ادھر آؤ، انہوں نے بلند آواز میں پکارا۔ سب لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ کیا ہوا بھائی جان، خیریت؟ یاسمین نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ رحمت صاحب نے مٹھائی کا ڈبہ میز پر رکھا اور مسکرائے۔ عبداللہ کا فون آیا تھا آفس میں۔ شفا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنا دوپٹہ مٹھی میں بھینچ لیا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ یاسمین تڑپ کر بولی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور اس نے مجھے کچھ پیسے بھیجے ہیں۔ رحمت صاحب نے فخر سے سر اٹھایا اور نازش بیگم کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا کہ شہر کے نئے سیکٹر میں کوئی چھوٹا سا پلاٹ یا بنا ہوا گھر دیکھے۔ وہ اپنی ماں کے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے گھر خریدنا چاہتا ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نازش بیگم کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ جس لڑکے کو ناکارہ سمجھتی تھی، اس نے صرف 6 مہینے میں اتنی رقم جوڑ لی تھی کہ گھر کی ڈاؤن پیمنٹ بھیج سکے۔ اتنی جلدی؟ نازش کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ کہیں کوئی غلط کام تو نہیں؟ بس کر دے نازش، رحمت صاحب نے سختی سے ٹوکا۔ میرا بیٹا دن رات ایک کر رہا ہے، وہ 2 شفٹوں میں کام کرتا ہے، صبح آفس، رات کو ٹیکسی۔ اسے اپنی نیندیں قربان کی ہے تاکہ تم اسے ہڈ حرام نہ کہہ سکو۔ شفا کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تیرنے لگے۔ اس کا یقین جیت گیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا۔ مبارک ہو پھوپھو۔ اس نے یاسمین کو گلے لگایا۔ مبارک ہو عبداللہ کا نیا گھر۔ رات کو شفا اپنے کمرے میں آئی۔ اس نے کھڑکی کھولی۔ چاند پورا تھا، بالکل ویسے ہی جیسا اس آخری رات تھا جب وہ دونوں چھت پر ملے تھے۔ تم نے کر دکھایا عبداللہ، اس نے ہواؤں سے سرگوشی کی۔ میں جانتی تھی تم کر لو گے۔ اس نے الماری سے ایک لکڑی کا باکس نکالا۔ یہ وہ باکس تھا جس میں وہ اپنی سب سے قیمتی متاع رکھتی تھی۔
عبداللہ کا وہ آخری خط اور اس کے ساتھ 25 بند لفافے، یہ پچھلے 6 مہینوں کی داستان تھی۔ عبداللہ نے منع کیا تھا کہ رابطہ مت کرنا۔ شفا نے اس کی بات کی لاج رکھی تھی۔ اس نے کبھی اس کا نمبر ملانے کی کوشش نہیں کی، حالانکہ رحمت صاحب کے پاس نمبر تھا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہر ہفتے جمعہ کی شام عبداللہ کے نام ایک خط لکھتی تھی۔ وہ خط کبھی پوسٹ نہیں ہوئے، وہ اس لکڑی کے باکس میں مقید ہو کر رہ گئے تھے۔ آج اس نے 26واں خط لکھنا شروع کیا۔ پیارے عبداللہ، آج پتہ چلا کہ آپ گھر خرید رہے ہیں۔ دل کر رہا کہ چھت پر چڑھ کر پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتاؤں کہ دیکھو یہ میرا عبداللہ ہے، وہی جسے سب نے ٹھکرا دیا تھا۔ آج امی چپ ہو گئی، ان کے پاس کوئی دانہ نہیں بچا۔ آپ نے اپنی خاموشی اور محنت سے سب کو جواب دے دیا۔ لیکن آپ جانتے ہیں مجھے گھر کی خوشی تو ہے، لیکن گھر سے زیادہ مکین کی یاد آ رہی ہے۔ یہاں سردیاں شروع ہو گئی ہیں، آپ کو یاد ہے نا پچھلی سردیوں میں آپ نے مجھے اپنی جیکٹ دی تھی جب ہم موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ آج وہ جیکٹ نکال کر پہنی تو لگا آپ نے پھر سے گلے لگا لیا ہے۔ میں وعدہ نہیں توڑی عبداللہ، میں یہ خط پوسٹ نہیں کروں گی، یہ بس میرے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ہے۔ آپ وہاں اکیلے، لیکن آپ کی یادیں یہاں میرے ساتھ ہے۔ جلدی آنا، اب یہ گھر بھی کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ فقط تمہاری منتظر، شفا۔ اس نے خط طے کیا، اسے لفافے میں ڈالا اور باکس میں باقی خطوں کے اوپر رکھ دیا۔ 1.5 سال گزر گیا، وقت گزر رہا تھا۔ دبئی کی حبس زدہ گرمی میں ایک چھوٹی سی کنسٹرکشن سائٹ کے کیبن میں عبداللہ بیٹھا نقشوں پر سر جھکائے کام کر رہا تھا۔ پسینہ اس کی پیشانی سے بہہ رہا تھا، اس کا رنگ دھوپ میں جل کر گندمی سے کچھ زیادہ گہرا ہو گیا تھا، اور چہرے پر ایک ٹھوس سنجیدگی آ گئی تھی جس نے اسے عمر سے بڑا بنا دیا تھا۔ اس کے ساتھی کب کے جا چکے تھے، لیکن وہ اوور ٹائم لگا رہا تھا۔ ہر اضافی گھنٹہ اسے اس کے مقصد کے قریب لے جاتا تھا۔ کام ختم کر کے اس نے ٹیک لگا کر کرسی پر سر رکھ دیا۔ تھکن سے اس کا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے وہ بٹوا نکالا، اس میں کوئی نوٹ نہیں تھا، بلکہ ایک چھوٹی سی پاسپورٹ سائز تصویر تھی۔ یہ شفا کی یونیورسٹی کے آئی ڈی کارڈ کی تصویر تھی جو اس نے چوری چھپے حاصل کی تھی۔ تصویر میں شفا سنجیدہ تھی، لیکن عبداللہ کو اس کی آنکھوں میں وہ شرارت دکھائی دیتی تھی جو صرف اس کے لیے مخصوص تھی۔ تھک گیا ہوں شفا، اس نے تصویر پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے خود کلامی کی۔ دیار غیر کی تنہائی انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہاں کوئی نہیں تھا جو پوچھتا کہ تم نے کھانا کھایا، طبیعت کیسی ہے۔ کئی بار اس کا دل چاہتا تھا کہ فون اٹھائے اور بس ایک بار اس کی آواز سن لے۔ ہیلو سننے کے لیے بھی وہ ترستا تھا، لیکن پھر اسے نازش بیگم کے الفاظ یاد آ جاتے، ہڈ حرام کنگلا۔ نہیں ابھی نہیں، وہ خود کو جھڑکتا، ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ یہ تصویر اور شفا کی یاد اس کی زاد راہ تھی۔ جب بھی وہ ٹوٹنے لگتا وہ آنکھیں بند کر کے تصور کرتا۔ شفا کو وہ جملہ اس کے کانوں میں گونجتا، کوئی نہیں محبوب ہے آپ میرے، کر لے جتنا مجھے محسوس کرنا ہے۔ یہ جملہ اسے تپتی دھوپ میں ٹھنڈی چھاؤں کا احساس دیتا۔ ادھر پاکستان میں ہر جمعہ کی شام شفا اپنی ڈائری کھولتی اور ایک نیا خط لکھتی۔ اس کے باکس میں اب لفافوں کا ڈھیر لگ چکا تھا۔ ان خطوں میں اس نے ہر وہ بات لکھی تھی جو وہ عبداللہ سے کہنا چاہتی تھی۔ ایک خط میں لکھا تھا، آج میں گر گئی تھی، سیڑھیوں سے پاؤں میں موچ آئی ہے، بہت درد ہے، اگر آپ ہوتے تو یقیناً ڈانٹتے کہ دھیان کہاں تھا، اور پھر خود ہی گرم پٹی بھی باندھتے۔ آج درد کی دوا کھائی ہے پر آرام نہیں آ رہا، شاید دوا آپ کا لہجہ تھا۔ دوسرے خط میں تھا، آج پپو کو آپ کی بہت یاد آ رہی تھی، وہ آپ کی پسند کی بریانی بنا کر روتی رہی، میں نے انہیں دلاسا دیا پر خود چھپ کر روئی۔ آپ کو ہچکیاں نہیں آتی کیا؟ یہ 1.5 سال کا عرصہ خاموشی کا تھا، لیکن روحانی طور پر وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنا قریب تھے جتنا شاید پاس رہ کر بھی نہ ہوتے۔ عبداللہ اینٹ سے اینٹ جوڑ کر مکان بنا رہا تھا اور شفا اپنے خطوں کے لفظوں سے امید کا محل تعمیر کر رہی تھی۔ رحمت صاحب کے ذریعہ گھر کی رجسٹری ہو چکی تھی۔ گھر چھوٹا تھا لیکن خوبصورت تھا۔ شفا نے چھپ کر جا کر اس گھر کو باہر سے دیکھا تھا۔ اس کے در و دیوار پر سے عبداللہ کی محنت لکھی نظر آئی تھی۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، شفا کھڑکی میں بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی۔ 1.5 سال ہو گیا تھا، اب صرف 6 مہینے باقی تھے، صرف 6 مہینے۔ اس نے سرگوشی کی، پھر یہ انتظار ختم ہو جائے گا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر ان کے صبر کا آخری اور سب سے کٹھن امتحان لینے والی تھی۔ انتظار جب طویل ہو جائے تو امید کی لو مدھم پڑنے لگتی ہے۔ شفا کے لیے 2 سال کا عرصہ ایک ایک صدی بن کر گزرا تھا۔
اور جب وہ آخری مہینہ آیا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے نئے کپڑے سلوائے، عبداللہ کی پسند کے رنگ چنے اور اس لکڑی کے باکس کو صاف کر کے تیار رکھا جس میں اس کے دل کے ڈھیروں راز خطوط کی شکل میں محفوظ تھے۔ لیکن پھر ایک شام رحمت صاحب جب گھر لوٹے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا ابا؟ عبداللہ کی فلائٹ کنفرم ہو گئی؟ شفا نے دوڑ کر ان کے قریب آتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے تھے۔ رحمت صاحب نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور شفا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی وہ ابھی نہیں آ رہا، کمپنی نے اسے ایک بہت بڑے پروجیکٹ کا انچارج بنا دیا ہے اور اس کی چھٹی کینسل کر دی ہے۔ اسے مزید 1 سال کا کانٹریکٹ سائن کرنا پڑا ہے۔ شفا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ ستارے بجھ گئے جیسے کسی نے چلتی سانسوں کی ڈوری کاٹ دی ہو۔ 1 سال اور؟ اس کی آواز حلق میں پھنس گئی۔ اس نے خود کیوں نہیں بتایا ابا؟ کیا اسے میری ذرا بھی پرواہ نہیں؟ وہ مجبور ہے بیٹا۔ اس نے کہا کہ یہ آخری موقع، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائے گا۔ اس نے تمہارے لیے بہت دعائیں اور پیار بھیجا ہے۔ شفا بنا کچھ کہے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس رات اس نے کوئی خط نہیں لکھا۔ اس نے وہ لکڑی کا باکس اٹھایا اور الماری کے سب سے نچلے خانے میں دھکیل دیا۔ وہ ٹوٹ چکی تھی۔ 3 سال کا انتظار کیا ہوتا ہے یہ صرف وہی جانتی تھی جس نے ہر پر عبداللہ کے نام کی تسبیح پڑھی تھی۔ 1 سال بعد وقت کبھی کسی نے نہیں رکتا، چاہے دل کتنا ہی زخمی کیوں نہ ہو۔ 3 سال مکمل ہو چکے تھے۔ رحمت منزل میں خوشی کا راج تھا۔ یاسمین پھوپھو اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو چکی تھی، لیکن شفا ابھی بھی وہیں تھی۔ اس کا رشتہ اب ایک خاموش عہد بن چکا تھا جس پر نازش بیگم نے بھی اب بولنا چھوڑ دیا تھا۔ مغرب کا وقت تھا، آسمان پر شفق کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ شفا چھت پر کھڑی تھی، وہی چھت، وہی منڈیر، وہی یادیں اسے گھیرے ہوئے تھی۔ اس نے سادہ سا سفید لباس پہن رکھا تھا اور کندھوں پر دوپٹہ بے ترتیبی سے پھیلا ہوا تھا۔ اس کی رنگت کچھ پیلی پڑ گئی تھی اور آنکھوں میں وہ شوخی نہیں بلکہ گہرا ٹھہراؤ تھا۔ اچانک نیچے گلی میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ شفا نے بے خیالی میں نیچے دیکھا۔ ایک سیاہ رنگ کی چمکتی ہوئی گاڑی سے ایک وجیح نوجوان باہر نکلا۔ اس نے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، آنکھوں پر چشمہ تھا اور چال میں وہ وقار تھا جو صرف محنت سے حاصل ہوتا ہے۔ شفا کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ وہ نوجوان رکا، اس نے سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ جیسے ان کی نظریں ملی، شفا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ وہی تھا، اس کا عبداللہ، اس کے دل کا مقیم، اس کی خوشیوں کا مرکز۔ کیا وہ واپس آ گیا یا پھر یہ نظر کا دھوکہ ہے؟ وہ ساکت کھڑی رہی، یہاں تک کہ سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ ہر قدم کے ساتھ شفا کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ وہ مڑی اور سامنے دیکھا۔ دروازے پر عبداللہ کھڑا تھا۔ اب وہ 3 سال پہلے والا لڑکا نہیں رہا تھا، اب وہ ایک مکمل مرد تھا جس کی آنکھوں میں دنیا فتح کرنے کا یقین تھا۔ دوپٹہ ابھی بھی صحیح سے نہیں ڈالا تم نے؟ عبداللہ کی وہی بھاری اور روبدار آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی آئی۔ شفا کی آنکھوں سے بے اختیار آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں، بس اسے دیکھتی رہی جیسے کوئی خواب ہو۔ عبداللہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک اداس سی مسکراہٹ تھی۔ 3 سال 7 مہینے اور 12 دن بعد دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ ایک لمبا عرصہ تمہاری یاد میں گزار دیا، کیا تم ابھی بھی مجھ سے ناراض ہو؟ شفا نے تڑپ کر اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ آپ کیوں آئے؟ آپ کو تو اپنی نوکری اور اپنے کانٹریکٹ سے محبت تھی نا؟ جائیں، چلے جائیں واپس، وہ روتے ہوئے بولی۔ عبداللہ نے نرمی سے اس کا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ اس کے انگوٹھے شفا کے آنسو پونچھ رہے تھے۔ میں ان کاغذوں کے پیچھے نہیں بھاگ رہا تھا شفا، میں تمہارے لیے ایک ایسا محل بنا رہا تھا جہاں تمہیں کوئی کنگلے ہونے کا تانا نہ دے سکے۔ میں تمہیں وہ وقار دینے گیا تھا جو تمہارا حق تھا۔ مجھے وقار نہیں چاہیے تھا، مجھے آپ چاہیے تھے۔ شفا نے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے کہا۔ آپ کو پتہ ہے میں کیسے جی ہوں؟ ہر ہفتے آپ کو خط لکھتی تھی یہ سوچ کر کہ شاید آپ سن لیں گے۔ عبداللہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ مجھے پتہ ہے شفا، ماموں مجھے سب بتاتے تھے، تمہاری اداسی، تمہارے لکھے وہ خط جو تم کبھی پوسٹ نہیں کرتی تھی، انہی کی خبروں نے تو مجھے وہاں زندہ رکھا تھا۔ اس نے شفا کو اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ وہی تپش، وہی خوشبو، وہی احساس۔ شفا نے سکون سے آنکھیں بند کر لی، جیسے اسے اپنی منزل مل گئی ہو۔ میں اب کبھی نہیں جاؤں گا۔ عبداللہ نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں نے یہاں اپنی کمپنی شروع کر لی ہے،
اب میں ہوں، تم ہو اور ہمارا وہ چھوٹا سا گھر ہے جو میں نے تمہارے لیے خریدا ہے۔ شفا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سچ؟ سچ؟ عبداللہ نے شرارت سے اس کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ اور ہاں، اب تو ماموں نے نکاح کی تاریخ بھی اگلے ہفتے کی پکی کر دی ہے۔ اب تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ شفا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے عبداللہ کے کان میں وہی پرانی سرگوشی دہرائی۔ شوہر تو آپ میرے تب بھی بن گئے تھے جب میں نے آپ کے لیے ضد کی تھی، اب تو بس مہر لگنا باقی ہے۔ عبداللہ ہنسا، اور ایک بھرپور اور ایک فاتحانہ ہنسی۔ اس نے شفا کا ہاتھ تھاما اور اس سے منڈیر کی طرف لے گیا۔ دیکھو شفا، سورج ڈھل رہا ہے لیکن ہماری زندگی کا نیا سورج اب نکلے گا۔ عبداللہ کی یقین دہانی پر شفا نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، عبداللہ تھینک یو، آپ نے میری زندگی میں خوشیاں بھر دی، مجھے معلوم مال کر دیا کہ آج مجھے اپنا دامن چھوٹا محسوس ہو رہا ہے۔ شفا کے کہنے پر عبداللہ نے اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنے سینے پر دل والے مقام پر رکھا اور بولا، شفا یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو آغاز ہے۔ میں تمہارے لیے ساری دنیا کی خوشیاں ڈھیر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تم یہ سب ڈیزرو کرتی ہو۔ عبداللہ کہنے پر شفا مسکرا دی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کی خاموشی کو سن رہے تھے اور نیلا امبر ان کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ شفا عبداللہ کے سینے پر سر ٹکائے کھڑی تھی جبکہ عبداللہ نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں گھیرا ہوا تھا۔ 3 سال کا انتظار ختم ہوا، 3 سال کی دوری کا خاتمہ ہوا اور 2 دلوں کے ایک ہونے کا وقت آ چکا تھا۔ شفق کی سرخی ان دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی، جیسے قدرت بھی صدوری محبت کے مکمل ہونے پر جشن منا رہی ہو۔ رحمت منزل کی وہ چھت آج پھر ایک عہد وفا کی گواہ بنی تھی، ایک ایسا عہد جو ہجر کی آگ میں تپ کر کندن بن چکا تھا۔ نیچے لاؤنج میں یاسمین پھوپھو اور رحمت صاحب خوشی سے مٹھائی بانٹ رہے تھے، ان کے چہروں پر سچی خوشیوں کا عکس تھا۔ آج تو دور و دیوار بھی مسکرا رہے تھے اور نازش بیگم خاموشی سے عبداللہ کے لائے ہوئے قیمتی تحائف کو دیکھ کر اپنی شکست تسلیم کر چکی تھی۔ ان کے چہرے پر پھیلا ہوا اطمینان اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ محبت جیت گئی تھی اور انا ہار چکی تھی۔ ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا مزے کا ناول۔ مزید اگر آپ ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔